میں ایک ایسی لڑکی تھی جسے آج تک کسی کے مرد کے لمس سے آشنائی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے آج تک کسی نامحرم نے چھوا تک نہیں تھا۔ خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی کہ اتنی عمر ہو جانے کے بعد بھی میں بالکل پاک صاف اور پاک دامن تھی۔ کبھی کسی نامحرم مرد سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ میرا ہونے والا شوہر ہی وہ پہلا مرد تھا جو میری زندگی میں آ رہا تھا، اور یہی سوچ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر بہت ہی خوش قسمت انسان تھا جسے اتنے پاک باز بیوی مل رہی تھی۔ یقیناً وہ میرے جیسی لڑکی کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوگا۔ ان باتوں سے مجھے بہت سکون ہوتا تھا اور میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی تھی، مگر میرے ہوش اس وقت اڑے جب ایک زور اچانک طبیعت خراب ہونے پر میں ہسپتال آ گئی اور مجھے ڈاکٹر بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے اوزان خطا ہوئے تھے۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ میرے ہی بارے میں کہا گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے ڈاکٹر کو تصدیق کرنے کا کہا تو ڈاکٹر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے دوبارہ میرا چیک اپ کرنے کے لگی، اور پھر اس نے دوبارہ وہی بات دہرائی تو میرے سر پر آسمان آ گرا۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے لگی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے تو آج تک کبھی کسی مرد نے چھوا ہی نہیں تھا، تو پھر میں حاملہ کیسے ہوئی؟ میرے ساتھ قسمت نے یہ کون سا کھیل کھیلا تھا؟ وہ بھی اس وقت جب میری شادی میں صرف 25 دن باقی رہ گئے تھے۔ میں سنسناتے دماغ اور سن ہوتے وجود کے ساتھ بامشکل خود کو گھسیٹتے گھر تک پہنچی، اور گھر میں داخل ہوتے ہی بے دم ہو کر زمین پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس طرح بے حال روتا دیکھ کر خالہ پریشان سے میری طرف آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ تو بتاؤ، مجھے میرا جی گھبرا رہا ہے۔ خالہ کی بات پر میں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں خالہ کو بتایا کہ مجھ پر کون سی قیامت ٹوٹی تھی۔ میری بات سن کر خالہ بھی سناٹے میں آ گئی اور منہ کھولے مجھے دیکھنے لگی۔ کئی لمحے ساکت بیٹھے رہنے کے بعد پھر جیسے انہیں ہوش آیا تو انہوں نے مجھے بری طرح مارنا شروع کر دیا، ساتھ ہی اپنا سینہ بھی پیٹنے اور کہنے لگی، ہائے ظالم، یہ کیا کر دیا تو نے؟ تجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ تو غلط کر رہی ہے؟ ایسے بھی کیا بے صبری تھی کہ کچھ دن بعد تو تیری شادی تھی، اور اگر تجھے یہ لڑکا پسند نہیں تھا تو مجھے بتا دیتی، میں اسی ساتھ تیری شادی کروا دیتی جس کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا ہے، مگر یوں میرے سر میں خاک تو نہ ڈالتی۔ پہلے ہی میں حالات کی ستائی ہوئی تھی، اب تیری یہ خطا بھی میرے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ کیا میں نے تیری تربیت ہی ایسی کی ہے؟ اور نہ تو اپنی مری ہوئی ماں کا احساس ہی کر لیتی۔ منحوس، بتا کون ہے وہ بدبخت جس نے تجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے؟ میں تو تجھے بہت نیک پارسا سمجھتی تھی، تجھ پہ اندھا دھند اعتماد کرتی تھی، میری بچی کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی تھی، مگر تو نے آج ثابت کر دیا، جوان ہوتی لڑکی کو کبھی بھی آزادی نہیں دینی چاہیے، وہ کبھی بھی ہمارے سر شرم سے جھکا سکتی ہے۔ خالہ مجھے مار رہی تھی اور دہائیاں دے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خالہ کو روکا اور بولی، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی مرد کے ساتھ تعلق نہیں بنایا، نہ ہی مجھے کسی مرد نے چھوا ہے، اور نہ ہی میں آپ کی دی گئی تربیت بھولی ہوں۔ خالہ، آپ نے مجھے جیسا بنایا تھا میں آج بھی بالکل ویسی ہی ہوں۔ مجھے خود بھی نہیں پتا میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ تو اپنی شادی سے بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کو لے کر بہت سے خواب بھی دیکھے تھے۔ یہ خبر جتنی آپ کے لیے تکلیف دہ ہے میرے لیے بھی اتنی ہی ہے، بلکہ شاید اس سے کہیں زیادہ۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے اور کیوں ہوا، کس نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا ہے اور میرے وجود کو داغدار کر دیا، اور آپ ہی میرا یقین نہیں کر رہی تو میں کسی اور کو کیا خاک یقین دلاؤں گی کہ میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ میں آج بھی بے قصور ہوں۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی اور مجھے اس طرح روتا دیکھ کر خالہ کو میری سچائی پر یقین آ گیا، مگر اب پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ اس عذاب سے چھٹکارا کیسے پایا جائے۔ بہت سوچنے کے بعد خالہ نے اپنے جاننے والی ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس سے منت کی کہ وہ یہ بچہ ضائع کرا دے۔ تب اس ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور بتایا اب ممکن نہیں رہا۔ میرے حمل کو 3 ماہ ہو چکے تھے، اور اب اگر ایسی کوئی کوشش کی جاتی تو بچے کے ساتھ ساتھ میری جان کو بھی خطرہ ہوتا۔
लिहाजा बेहतर यही है कि 9 माह पूरे किए जाएं। ये सुनकर तो हमारी परेशानी मजीद बढ़ गई। शादी सर पर थी, मेरे ससुराल वालों के चक्कर लग रहे थे। अगर उनको इस बात की खबर होती तो हम खाला भांजी बदनाम हो जाती। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और इस हालत में मैं शादी भी नहीं कर सकती थी। ये ऐसी बात नहीं थी कि छुप जाती। शादी के पहले रोज ही मेरे हमला होने की खबर सबको हो जानी थी। खाला ने और भी 1-2 जगहों पर कोशिश की, शायद कहीं से कोई बात बन जाए और हमारी इस बच्चे से जान छूट जाए और मामला रफा दफा हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ था। और अब तो मेरे वजूद में भी तब्दीली महसूस होने लगी थी। तब मैंने और खाला ने यहाँ से कहीं दूर जाने की सोची। हमने अपना घर बेचा और तमाम जरूरी सामान भी, और एक रात खामोशी से वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में जा बसे। मेरे होने वाले शोहर और उसकी माँ की कॉल पर कॉल आती रही। तभी खाला ने उनसे जान छुड़ाने के लिए एक झूठ बोल दिया। बच्ची का दादा बीमार हो गया है और अब जब वो मरने वाला है तो इसको एहसास हुआ है कि उसने अपने बेटे की अकलौती निशानी के साथ बहुत जुल्म किया है। बजाय इसे अपने पास रखने के इसे खाला के हवाले कर दिया। लिहाजा उसने अपनी पोती को अपने पास बुला लिया है और अपने एक पोते के साथ इसकी शादी करेगा। यही उनका फैसला है। मैंने उनको बताया था कि मैंने बच्ची का रिश्ता कर दिया है और इसकी शादी भी होने वाली है, मगर उन्होंने इस शादी को अहम नहीं जाना और वो हर हाल में अपनी बच्ची को अपने घर में रखना चाहते हैं। इसलिए लड़की के चचा के बेटे के साथ इसकी बात तय कर दी है। मैं मजबूर हूँ, इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। ये बोलकर खाला ने फोन बंद कर दिया। हम जानते थे ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि वो लोग हमें बुरा भला कहेंगे, बद दुआएं देंगे और चुप होकर बैठ जाएंगे। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकते थे, लेकिन कम से कम हमारी इनकार से तो जान छूटी और इस तलवार से भी जो सर पर लटक रही थी। मैं बहुत दुखी थी। अचानक से क्या हो गया था? मैं दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही थी, अपनी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से बहुत सारी प्लानिंग कर रही थी, और अब अचानक से मुझे बिना शादी के बच्चा पैदा करना पड़ गया था, जिसके बाप का कोई अता पता नहीं था कि वो जालिम इंसान कौन था और कब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। इस अनजाने शहर में आ जाने के बाद मैंने नौकरी कर ली और खामोशी से हम खाला भांजी ने जिंदगी के दिन गुजारना शुरू कर दिए। मुझे अपने वजूद में पलने वाले इस बच्चे से शदीद नफरत हो रही थी। मैं इसके बाप को ढूंढना चाहती थी, मगर ये नामुमकिन था। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस बच्चे का बाप कौन है। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो रही थी। मैंने अपना ख्याल रखना और खाना पीना छोड़ दिया था, जिससे मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तभी खाला ने मुझे टोका था कि अपनी जात पर ऐसा जुल्म मत करो। अगर ये सब कबूल कर ही लिया है तो आप खुद को तकलीफ पहुंचाने की बजाय आने वाले वक्त की फिक्र करो और अपना ख्याल रखा करो। खाला की बातें मानने का दिल तो नहीं करता था, मगर वो भी ठीक कह रही थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो इस बच्चे की जिम्मेदारी भी खाला पर आन पड़ती। वो बूढ़ी हो रही थी और मैं उनका आखिरी सहारा थी, और जो कुछ मेरे साथ हुआ इससे खाला पहले से भी ज्यादा बूढ़ी और बीमार लगने लगी थी। फिर मैंने खाला की खातिर खुद को संभाला और जैसे तैसे जिंदगी को गुजारने लगी। वक्त पर लगाकर उड़ गया और वक्त आन पहुंचा जब मैंने अनजाने शख्स को औलाद को जन्म दे दिया। मुझे अपनी वाली जिंदगी का खौफ सता रहा था और इस बेनाम औलाद की पैदाइश शदीद अजियत दे रही थी। मुझे तो लगता था कि मैं इस बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पाऊंगी, मगर जब एक गुल को थामा बच्चा खाला ने मेरी गोद में लाकर दिया तो ना चाहते हुए भी मुझे इस बच्चे से मोहब्बत होने लगी। जो भी हो, इसमें इस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं था। और फिर मैं तो माँ थी और माँ का दिल ही अपनी औलाद के लिए बहुत नरम होता है, चाहे वो औलाद जायज हो या नाजायज। मैंने भी अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और इस सब को अपने नसीब का लिखा समझकर अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। अब मैं पहले की निस्बत कदरे मुतमईन थी। मैंने खुद को बेवा कहलवाना शुरू कर दिया ताकि कोई भी बच्चे के बाप को लेकर मुझसे सवाल ना करे। इस तरह हमारी जिंदगी कुछ आसान हो गई और फिर एक रोज हमारी जिंदगी में एक नया तूफान आया। मैंने अपने ऑफिस से घर लौटी तो मैंने घर में एक कतई अनजान शख्स को बैठे पाया। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैं हैरान होती कि खाला की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी तो खाला ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया,
बस इतना कहा कि मैं बच्चे को संभालती हूँ, तुम एक बार इसकी बात सुन लो। मैं हैरानी से खाला की बात सुन रही थी, जो मुझे एक अनजान शख्स की बात सुनने का बोल रही थी। और फिर अंदर की तरफ जाते हुए खाला ने मेरे कान में सरगोशी की, तुम्हें गुस्सा तो बहुत आएगा सारा, मगर मेरा मशवरा यही है कि एक बार तसल्ली से इसकी बात जरूर सुन लेना, बिना पूरी बात सुने हत्ते से न उखड़ जाना। मुझे खाला की बातें बहुत हैरान कर रही थी, मगर मेरी हैरानी जल्दी खत्म हो गई जब गौर से इस शख्स को देखने पर मुझे इसके होंठ के पास एक गहरा स्याह तिल नजर आया। बिल्कुल ऐसा ही तिल मेरे बेटे के होंठ के पास भी था। और अब मैंने गौर किया तो इस शख्स के होंठ और आंखें बिल्कुल मेरे बेटे जैसी थी। तो क्या यही शख्स मेरा मुजरिम था? इस इंशिकाफ से मैं सन्नाटों में आ गई। जिस शख्स को मैं इतने वक्त से ढूंढ रही थी वो आज मेरे सामने मेरे घर में मौजूद था। अगले ही पल मुझे शदीद नफरत का एहसास हुआ और मैं इस शख्स पर पल पड़ी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने आने की? जलील इंसान, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई थी किसी लड़की की जिंदगी से खेलते हुए? कौन हो तुम? क्या मेरे साथ ये सब? मैं नफरत से उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी। वो शर्मिंदा सा खड़ा मुझे भड़ास निकालते देखता रहा, फिर खूब रोकर मेरा जी हल्का हुआ तो धीरे से बोला, आपका गुस्सा और मुझसे नफरत बचा है, मैं आपका मुजरिम हूँ और मुझे अपने गुनाह पर बहुत शर्मिंदगी है। और इसी शर्मिंदगी की वजह से आपको ढूंढते ढूंढते मैं आज यहाँ आ पहुंचा हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार मेरी बात सुन लें, इसके बाद जो चाहे सजा दे, मैं तैयार हूँ। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं इस जलील शख्स की कोई बात सुनती, मगर हकीकत भी जानना चाहती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल कब खेला गया। इसलिए बामुश्किल खुद पर जब्त करते मैं एक साइड पर बैठ गई। तब वो हाथों को बाहम फंसाए लफ्जों को जैसे तरतीब देने लगा और बोला, ये इन दिनों की बात है जब आप कागान के एक होटल में रुकी हुई थी। शदीद बर्फबारी हो रही थी, ठंड की वजह से हीटर भी काम करना छोड़ गए थे। ऐसे में शदीद बर्फबारी की वजह से आपकी खाला मार्केट गई, कहीं फंस कर रह गई। उन्होंने होटल फोन किया और कहा कि इनकी भांजी की तबीयत खराब है, वो बुखार में तप रही थी। मैं इसकी दवाई लेने मार्केट तक आई हूँ, मगर बर्फबारी की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मैं वापस नहीं आ सकती, मेहरबानी करे एक बार जाकर मेरी बच्ची का जायजा ले, वो ठीक तो है ना? इस वक्त रिसेप्शन पर 2 लड़कियां और मैं मौजूद था। वो लड़कियां कंप्यूटर का काम कर रही थी जबकि मैं फारिग था। इस कॉल पर मैं आपको देखने चल पड़ा और जब कमरे में आया तो आप बुखार से नंडाल पड़ी हुई थी। आपको होश में लाने के चक्कर में मैं आपके बहुत करीब हुआ तो आपकी मलाई जैसे वजूद पर मेरी नज़र जैसे जम सी गई थी। आपका हुस्न मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। मैं कोई बहुत नेक पारसा इंसान नहीं था, मगर आज तक यूं किसी लड़की के करीब भी नहीं हुआ था। लेकिन जब आपके नर्म और नाजुक जलते वजूद को छुआ तो मेरे अंदर के एहसासात एकदम से बदलने लगे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और इतनी ठंड में मुझे पसीना आना शुरू हो गए। हालांकि वो गलत हरकत थी, मगर मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था और बेअख्तियार आपको छूने लगा। और जैसे जैसे आपके नाजुक सरापे पर मेरी उंगलियां चलती वैसे मेरी जज्बात मचलने लगे। मैं अपने हवास खोने लगा और फिर तन्हाई में तो इंसान शैतानी बहकावे में भी आ जाता है। मैंने आज तक किसी इंसानी वजूद में इतनी नरमी महसूस नहीं की थी। यूं लग रहा था जैसे मक्खन को मेरी उंगलियां छू रही हैं। मैं बेताब सा हो रहा था। मेरी चढ़ती जवानी ने मुझ पर एक खुमार सा तारी कर दिया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब मैं अपने जज्बात को काबू ना रख सका और आपके नाजुक सरापे में खोकर बेखुद सा हो गया था, मैंने वो गुनाह कर डाला। जब मुझे होश आया तो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैं अपनी नजरों में खुद ही गिर गया था। मैंने इतनी गिरी हुई और घटिया हरकत आज तक नहीं की थी। मैंने बुखार में जलती एक मासूम लड़की की इज्जत लूट ली जो अभी तक अपनी बर्बादी से बेखबर बेहोश थी। मैंने आपका हुलिया दुरुस्त किया और बिल्कुल वैसे ही लटा दिया जैसे आप पहले पड़ी हुई थी। और फिर आपके वजूद में हरकत शुरू हुई तो मुझे लगा कि आप होश में आ रही हैं। मैं बहुत घबरा गया और इससे पहले कि आप मुकम्मल होश में आती मैंने चाय में नशे की दवाई डालकर आपको वो चाय पिला दी
اور پھر سے بے ہوش کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ مزید بھی کچھ دیر بے ہوش رہیں اور جب آپ کو ہوش آئے تو آپ کے لیے سب کچھ نارمل ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں اپنا گناہ چھپا رہا تھا مگر بھول گیا تھا کہ میری کی گئی اس غلطی کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت میں اس ہوٹل سے دور اپنے شہر واپس چلا آیا اور خود کو مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر لاکھ چاہنے کے باوجود میں آپ کو بھلا نہیں سکا۔ آپ کا معصوم سا چہرہ بار بار میری نظروں میں گھومتا اور میری شرمندگی مزید بڑھ جاتی۔ میری راتوں کی نیندیں اڑنے لگی تھی، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا اور میں پہلے سے زیادہ بے سکون ہو جاتا، اور جب میری بے سکونی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میں نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے جیسے تیسے اس ہوٹل سے آپ کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا اور آپ کے گھر پہنچا۔ وہاں مجھے پتا چلا کہ آپ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی اور اب یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا چکی ہیں۔ آس پاس کے لوگوں نے مجھے کوئی اور کہانی سنائی مگر میں جان گیا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا اور اس بات نے مجھے مزید شرمندگی کے گڑھے میں دھکیل دیا تھا۔ میں بے چین ہو گیا تھا، میں آپ کو ہر حال میں ڈھونڈنا چاہتا تھا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ڈھونڈوں۔ آخر کار اللہ نے میری سن لی اور اپنے ہی شہر میں آپ کو میں نے دیکھ لیا۔ جس کمپنی میں آپ نوکری کرتی ہیں میرا ایک دوست بھی وہاں پر نوکری کرتا ہے۔ میں اس کو ملنے گیا تھا جب میں نے آپ کو دیکھا اور مجھے لگا میری آزمائش کے دن پورے ہو گئے۔ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ میں نے وہیں سے آپ کے گھر کا پتہ لیا اور اب آپ کے سامنے موجود ہوں۔ جانتا ہوں میں نے آپ کی زندگی برباد کر دی، میری وجہ سے آپ کی شادی ٹوٹ گئی، آپ کی پاک دامنی پر داغ لگا۔ آپ جو چاہیں سزا دے لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ اپنا دل بڑا کر سکیں تو میری ایک گزارش ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی بے نام اور ویران زندگی کو ایک نام دے سکوں اور میرے بچے کی ذات پر جو سوال لگا ہے وہ بھی ہٹ جائے۔ میں دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے بھی وہ دن یاد آ گئے جب زندگی میں پہلی بار میں اور خالہ خوش ہوئی تھی اور اس خوشی کو ہم نے برباد کرنے کا سوچا تھا۔ میری ماں اور خالہ دو ہی بہنیں تھیں اور دونوں کے ہی نصیب بہت خراب تھے۔ دونوں کے ہی سسرال والے انتہائی ظالم اور بے حس تھے اور شوہروں کو بھی اپنی بیویاں بوجھ لگتی تھی۔ پھر میری ماں نے ایک بیٹی یعنی مجھے جنم دیا اور اللہ کو پیاری ہو گئی اور اس زندگی کی تکلیفوں سے اپنی جان چھڑا لی، مگر میری خالہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے تک اپنے اس شوہر کے مظالم سہتی رہی، مگر جب میری ماں کے مننے پر میرے باپ اور میرے ددیال والوں نے مجھے اٹھا کر خالہ کی گود میں ڈال دیا اور بولے ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم اسے یہاں سے لے جاؤ۔ ویسے بھی ہمیں بیٹا چاہیے تھا مگر وہ منحوس اپنے جیسی بوجھ پیدا کر کے چلی گئی تو اس روز خالہ کے دکھوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ خالہ مجھے اپنے سینے سے لگائے اپنے گھر پہنچی تو ان کی گود میں مجھے دیکھ کر خالہ کے شوہر کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے خالہ کو بہت مارا اور ایک ہی بات کی، جہاں سے اسے لے کر آئی ہو وہیں واپس پھینکاؤ یا پھر کسی یتیم خانے میں چھوڑ دو، مگر اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مگر خالہ نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی اور صاف بول دیا کہ وہ اپنی بھانجی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گی۔ تو اس کی بات سن کر خالہ کے شوہر نے وہیں کھڑے کھڑے خالہ کو طلاق دے دی اور ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ میری وجہ سے خالہ کا گھر ٹوٹا تھا مگر میرے ساتھ ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ کوئی کبھی نہیں جان پایا کہ وہ میری سگی ماں نہیں بلکہ میری خالہ ہے۔ البتہ مجھے خالہ نے بتا رکھا تھا، وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں کو بھی یاد رکھوں جس نے اپنے انتہائی اذیتوں والے دنوں میں مجھے اپنی کوکھ میں رکھا تھا اور جنم دیتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ خالہ میرے نصیب سے بہت ڈرتی تھی، ہر وقت ایک ہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں اس معصوم کا بھی ہم بہنوں والا نصیب نہ ہو۔ ساتھ ہی خالہ مجھے اٹھتے بیٹھتے خود کو بچائے رکھنے کی نصیحت کیا کرتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ ہمارے پاس سوائے اس عزت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے ہی لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، ان کو لگتا ہے کہ ہم بہنوں میں ہی کوئی خرابی تھی، اس لیے دونوں گھر بسانے میں ناکام رہی۔ اب اگر تمہارے بارے میں کچھ ایسا ویسا سن لیا تو ہمارا کردار اور بھی مشکوک ہو جائے گا۔ میں نے خالہ کی باتوں کو پلے سے باندھ لیا تھا اور ہمیشہ خود کو بچائے رکھا۔ خالہ نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔
میں نے پڑھ لکھ کر ایک بہترین کمپنی میں نوکری شروع کر دی اور انہی دنوں میرا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ یہ سب اتنے اچانک اور ایک ساتھ ہوا کہ ہماری خوشی اور حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ خالہ نے میری نوکری اور منگنی کرنے کا سوچا اور مجھے لے کر ناران کاغان کی سیر کو نکلی۔ ان دنوں شدید برف باری ہو رہی تھی، ہم دونوں بہت انجوائے کر رہی تھی، مگر پھر مجھے ٹھنڈ لگ گئی اور مجھے شدید بخار ہو گیا۔ خالہ میری حالت سے بہت گھبرا گئی، تبھی خود ہی میرے لیے دوائی لینے نکل گئی، کھڑی ہو گئی، مگر راستے میں اتنی زیادہ برف باری پڑنے کی وجہ سے راستے بند ہو گئے اور خالہ 2 دن تک ہوٹل واپس نہیں آ سکی تھی اور میں بھی 2 دن بخار میں بے سدھ پڑی رہی تھی اور جان نہیں پائی کہ اس بے ہوشی میں مجھ پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مجھے اس شخص سے شدید نفرت ہوئی، میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور بولی آج کے بعد یہاں مت آنا اور سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں تمہارے بچے سے ملنے دوں گی اور نہ کبھی معاف کروں گی۔ وہ گیلی آنکھوں سے کتنی دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا میں کل واپس آؤں گا، بلکہ تب تک آتا رہوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتی، مگر میں نے اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دی اور اسے گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالہ نے مجھے گلے سے لگایا، پھر مجھے پیار سے چپ کرایا اور پھر مجھے کہا تیرے ساتھ بہت برا ہوا ہے سارا، تیری زندگی برباد ہوئی اور اس ذلیل شخص نے گھٹیا پن کی حد پار کی ہے، مگر پھر بھی میری نظر میں وہ ایک اچھا انسان ہے، ورنہ آج کل تو ایسے بھیڑیے ہیں جو زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اور پلٹ کر پوچھتے تک بھی نہیں بلکہ مزے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی ہے، مگر اس لڑکے نے تمہارا احساس کیا، اس نے گناہ کیا تو پھر اس گناہ پر اسے پچھتاوا ہوا اور تم سے معافی مانگنے کے لیے تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ اس نے تمہیں ڈھونڈتے رہنے کی کوشش ختم نہیں کی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اپنے گناہوں کی پر پچھتاوا ہے، اور دیکھا جائے تو میری نظر میں یہ لڑکا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ گناہ کر چکا ہے۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی تمہارے آگے سر جھکا کر رہے گا اور کبھی بھی تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دے گا اور تم ہم بہنوں کی جیسی زندگی نہیں گزارو گی۔ میری مانو تو اس سے شادی کر لو، تمہیں بھی عزت کا گھر ملے گا اور بچے کو بھی اس کا باپ مل جائے گا۔ خالہ کی باتیں کڑوی مگر سچی تھی، میں اتنی بڑی زندگی اکیلے نہیں گزار سکتی تھی اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد مجھے کوئی نہ اپناتا اور پھر کل کو میرا بیٹا بڑا ہو کر اپنے باپ کا پوچھتا تو میں اس کو کیا کہتی۔ اس لیے خالہ کی بات مان لی اور جب اگلی بار وہ آیا اور مجھے شادی کا کہا تو میں نے ہاں کر دی۔ آج میں اس کی بیوی ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے اور خالہ کو اپنے گھر رکھا ہوا ہے اور سگی ماں والا احترام دیتا ہے، اور اسے ایک گناہ کے بعد وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ اب پر وقت اللہ سے معافی مانگتا اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اس سب نے میرے دل میں اس کی جگہ تو نہیں بنائی تھی، لیکن میری زندگی میں سکون ضرور آ گیا تھا۔